کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں موجودہ دور کے اندر کہ جہاں پر ظاہر ہے ان عبادات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تعداد اب جانے والوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اجتماع بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. ایک تو بات جیسا کہ اویس بھائی نے کہی کہ ظاہر شیطان اپنا کام کر رہا ہے، تو وہ تو مطلقاً ہم تمام چیزوں پہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. علم کی کمی کی بات آئی. اس کے علاوہ یوسف بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ سوال اگر میں آپ سے کروں کہ بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے مہمان تو آپ ہیں، اگر میں آپ کی نشست پہ بیٹھا ہوتا تو پھر میں اس پر بات طویل کلام کرتا، لیکن بنیادی طور پہ مہمان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ سارا بوجھ ہم پر ڈالیں. آپ کیا سوال کا جواب ہم ہی دیں گے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے بنیادی طور پہ اس دور کے اندر، شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 56 ممالک کی بات کریں، مسلم امہ کو اگر ہم 56 ممالک کی بات کریں تو ہمارے یہاں بنیادی طور پہ مرکزیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے، ابھی مرکزیت کی بھی ایک تفصیل ہمارے یہاں ہے. دوسری بات یہ ہے مرکزیت سے مراد لیڈرشپ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ٹھیک ہے. ہو گئی. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی معاملات زندگی کو دیکھیں ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے سوسائٹی کو ترتیب دیا. بے شک، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. سوسائٹی کو ترتیب دینے کے بعد ظاہری اعلان نبوت کیا. ٹھیک ہے. تو وہی سوسائٹی تھی، وہ معاشرہ پہلے یہ پکار اٹھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، بے شک. یعنی آپ نے پہلے پریکٹیکلزم کا دامن بے تھاما، شک، بے شک، پروف کیا بے شک. کہ آپ یہ ہیں اور آپ یہ ہیں. ٹھیک ہے. جب معاشرہ پکار اٹھا اس کے بعد آپ نے ظاہری اعلان نبوت کیا. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم اعلان پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارا ظاہر جب نکل کے آتا ہے تو وہ کچھ اور ہوا کرتا ٹھیک ہے. ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بے ترتیبی ہے. ہاں، تو حج کا معاملات زندگی میں بڑی ٹھیک بے ہے. ترتیبی ہے. ٹھیک ہے. اللہ آسانی فرما دے. آمین. آمین. اچھا، ایک بات اور ہے اویس بھائی، اب چونکہ مناسک حج کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ مزدلفہ کا قیام ہے، مزدلفہ کی رات ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ وداع تک سلسلہ چلا جائے گا، مدینے کی حاضری تک سلسلہ چلا جائے گا. ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پوری دنیا سے حاضری کے لیے نہیں جا سکے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ ہیں، اور وہ تڑپ بھی رہے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، ان مناظر کو دیکھ کے، ان کیفیات کو دیکھ کے کچھ سمجھنے کی کچھ پرسنٹ ہی، میں کچھ بھی کہوں کہ نہ کہوں، شاید 1% لوگ بھی نہیں پہنچے. صحیح، باقی دور ہی ہیں. دور ہی ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ فیصد ایسے ہیں جو دور ہونے پر غمگین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی براہ تصور ہی صحیح ہم مدینے پہنچ جائیں. طیبہ کے جانے والوں، اس حوالے سے کلام آپ نے مجھے یاد دلا دیا، اور میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنے پروگرام کا بقیہ حصہ اس طرف لے جائیں، ان لوگوں کی نمائندگی بھی ہو جائے کہ جو مدینہ منورہ سے دور ہیں. بالکل ان کی نمائندگی کریں گے اور ضرور آپ سے سنوائیں گے، لیکن وہی بات کہ وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے. بالکل. ناظرین، اب ظاہر ہے ہم آہستہ آہستہ پروگرام کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر اب ان الفاظوں کو، ان سوچوں کو، ان نظریات کو، ان تصورات کو لے کے آئیں گے کہ جو لوگ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی طور سے یہ سوچ رہے ہیں کہ کاش ہمیں